بعض فوجداری دفعات ایسی ہیں جن کا پولیس بے دریغ جو ہے وہ استعمال کرتی ہے. جب بھی کوئی ایف آئی آر دے دی جاتی ہے, جہاں لین دین کا معاملہ آتا ہے وہاں پر 406 کی دفعہ جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے. اس حوالے سے سپریم کورٹ کی ایک بڑی ججمنٹ آئی ہے جو ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں بھجوا دی گئی ہے, اور انہوں نے باقاعدہ اس قانون کے حوالے سے جو ہے وہ واضح کیا ہے کہ یہ کہاں کہاں استعمال ہوگا. یہ جو ججمنٹ سپریم کورٹ کی آئی ہے وہ کیا ہے, اور اس میں کیا عوام کو آگاہی دی گئی ہے, عدالتوں کو کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں. میرے پاس یہاں پر عدنان فاروق ایڈوکیٹ موجود ہیں, ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں. عدنان, یہ بتائیں کہ یہ جو سپریم کورٹ نے ایک بڑی ججمنٹ دی ہے 406, جس کا پولیس ہر ایف آئی آر میں استعمال کرتی ہے, کوئی لین دین کا معاملہ ہو وہاں پہ بھی وہ 406 لگ جاتی ہے, اس حوالے سے کیا سپریم کورٹ نے کہا ہے؟ دیکھیں جی, یہاں پہ ہماری ایک بڑی بدقسمتی تھی کہ لوگوں کو جب بھی لین دین کے مسائل ہوتے تھے, ان کی کوئی کانٹریکچول لائبلٹی ہوتی تھی, اگر بزنس ٹرانزیکشن یا کاروباری بھی معاملات ہوتے تھے تو وہ ادھار کے بھی معاملات ہوتے تھے تو وہ ایک اپلیکیشن تھانے میں جا کے دیتے تھے, کسی طرح بھی مینیج کر کے, یا پولیس کو خود اس کی 406 جو کہ 405 میں صحیح طرح سے ڈیفینیشن دی گئی ہے اس کو وہ کلیئر نہیں تھا, اس کے اوپر وہ باقاعدہ طور پہ ایف آئی آر دے دیتی تھی. مثلا اگر کسی بندے نے کسی کو کوئی پیسے ادھار دے دیے, جی میں نے 40-50 لاکھ روپیہ ادھار دے دیا ہے, تو وہ وہاں پہ ایک کام کرتا تھا کہ اوپر باقاعدہ لکھتا تھا کہ یہ پیسے میں نے ادھار دیے, اینڈ پہ ایک امانت کا لفظ استعمال کر لیتا تھا کہ میں نے پیسے ادھار دیے, لیکن کیونکہ وہ میں نے اس کو ادھار دیے تھے اور اس کے پاس بطور امانت تھے, یہ واپس نہیں کر رہا تھا. یا وہ یہ کہہ دیتا تھا کہ میں نے اپنے پیسے اتنی اماؤنٹ یا اتنا مال, کوئی بھی مٹیریل فلاں چیز میں اس کے ساتھ انویسٹ کیا تھا, اور انویسٹ کرنے کے بعد اس نے بجائے کہ اس میں مجھے پروفٹ دیتا, اس نے امانت میں خیانت کرتے ہوئے اس کو خرد برد کر لیا تھا. اس طرح کے تمام معاملات کی صورت میں ایف آئی آر لانچ ہو رہی تھیں. اس ایف آئی آر کے لانچ ہونے کے بعد معاملات یہاں تک تھے کہ لوگ گرفتار ہو رہے تھے, اور ان کی ضمانتیں جو تھیں نیچے سے چلتی ہوئی تمام فورم یوز کرتے ہوئے سپریم کورٹ تک ان کی ضمانتیں جا رہی تھیں. سپریم کورٹ اس کے اوپر انہوں نے بڑا اپنا ایک پریشانی کا اظہار کیا, اور انہوں نے ایک زبردست 2025 ایس سی ایم آر پیج 1130 اور دوسری 2025 ایس سی ایم آر 1117 دو ججمنٹ بڑی کلیئر انہوں نے دے دی, اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا بڑا کنسرن شو کیا. انہوں نے کہا کہ ہماری جو نچلی کورٹس ہیں, ہائی کورٹس ہیں, یا نیچے جو ہماری فرسٹ فورم ہے لوگوں کے لیے جہاں سے وہ اپنے انصاف کے لیے آتے ہیں, جس کو ڈسٹرکٹ کورٹس کہا جاتا ہے, وہاں پہ ان چیزوں کو مد نظر ہی نہیں رکھا جا رہا. انہوں نے کہا کہ حیرانگی کی بات ہے کہ صرف لفظ امانت لکھ دینا اور امانت کے لفظ کو ایز اے ٹول یوز کرنا یہ سفیشنٹ نہیں ہے. 405 میں جو 406 میں سزا ہے اور 405 میں جو اس کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے, انہوں نے کلیئر کیا کہ اگر کوئی بھی مسئلہ بزنس ٹرانزیکشن ہوگی, کہیں پر بھی اگر انویسٹمنٹ کا معاملہ ہوگا, جہاں پر بھی لاس اور پروفٹ کا معاملہ ہوگا, جہاں پر بھی کوئی ادھار لیا گیا ہوگا, وہاں پہ 406 کا بالکل استعمال نہیں ہو سکتا. صرف 406 وہاں پر ہوگی جہاں پر اگر کلیئرلی کوئی بندہ کسی کو کوئی چیز بطور امانت پکڑاتا ہے اور دیتا ہے کہ یہ اسی طرح میں آپ سے واپس لے لوں گا, تو وہ سیم چیز ہی اس کو واپس لینا ہے. اگر وہ بطور امانت پکڑائی گئی چیز یا بطور امانت دی گئی چیز یا بطور امانت رکھوائی گئی پیسہ ہو یا کوئی بھی موویبل پراپرٹی ہو, تو وہ اسی طرح واپس نہیں ملتی, تو پھر 406 کا صرف اٹریکٹ ہوگا. اگر اس کی جگہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں دوسری چیز دے دیتا ہوں, تو بھی وہ نہیں ہوگا. اگر کوئی بد نیت ہوتے ہوئے کسی کی امانت میں دی گئی چیز کو کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کرتے ہوئے, اس کو دھوکہ دیتے ہوئے خرد برد کر لیتا ہے, امبیزل کر لیتا ہے, تو صرف 405 کی ڈیفینیشن میں فال کرے گا, اور وہ پھر آئے گا کہ اس نے امانت میں خیانت کی ہے. کوئی کاروبار, کوئی لین دین, کوئی انویسٹمنٹ, کوئی کسی قسم کا اگر کوئی آپس میں بزنس ٹرانزیکشن ہے, وہ 406 میں فائل نہیں کرتا, فال نہیں کرتا, اور اس کو صرف سول لٹیگیشن کو کرمنل میں کنورٹ کر کے ایف آئی آر دلوانا. اس کو اب انہوں نے نہ صرف کویش کی ہوئی ایف آئی آر جو آرڈر تھا اس کو اپریشیٹ کیا, بلکہ کلیئر کر دیا اس بات کو کہ یہ ٹوٹل کانٹریکچول لائبلٹیز ہیں. ان کانٹریکچول لائبلٹیز کی بیس کے اوپر آپ فہمیدگی حساب کتاب کا دعویٰ کر سکتے ہیں, ریکوری کا سوٹ فائل کر سکتے ہیں, آپ کوئی بھی سول کورٹ میں جا کے
کہ اپنی چیز کی متعلق یا اپنے دیے ہوئے پیسوں کے متعلق اپنا سول کا سوٹ فائل کر سکتے ہیں، یہ کرمنل میں اس کا استعمال نہیں کیا جائے گا. اور انہوں نے کلیئر کرتے ہوئے اس ججمنٹ کو دے کے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو فوراً تمام پاکستان کی ہائی کورٹس میں پہنچایا جائے، وہ آگے ڈسٹرکٹ کورٹ میں اس کو کریں. لوگوں کی آزادیوں کو، لوگوں کی لبرٹیز کو کسی طور پہ ہم اس طرح کا مس یوز آف سیکشن کرتے ہوئے ہم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور الٹیمیٹلی ان کو سول کورٹ میں جانا ہے اور اپنی ریکوری کرنی ہے. کرمنل پروسیڈنگ میں 405 کا 406 کا مس یوز بالکل روک دیا گیا ہے. جی آپ نے عدنان فاروق ایڈوکیٹ ہے، ان کا جو ہے وہ موقف سنا. ان کا کہنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنی یہ ججمنٹ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کو دی ہے تاکہ وہ تمام عدالتوں میں بھجوائیں، تاکہ اس کا مس یوز جو ہو رہا ہے وہ اب نہ ہو سکے.